ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج یا عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقش بندی صاحب، شیخ الفقہ جامع نظامیہ حیدرآباد۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ دونوں مہمانان کا ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑنے کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور پروگرام کے آغاز میں ملک محمد اسماعیل خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھی سی حمد، ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں۔ جو تیری رحمت کا منکر ہو، وہ میرا دل نہیں مانگنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب۔ ہاں یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب، ہو مقدر سے اگر عرفات کا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے
اسماعیل علی خان صاحب۔ اور آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کا۔ مفتی صاحب آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ حج کی اقسام کتنی ہیں اور اس کے احکام و مسائل کیا کیا ہیں، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے حج کے چند مقررہ مہینے ہیں، تو جو کوئی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے، تلبیہ پڑھ لے، تو اسے کسی بھی قسم کا بیہودہ کام اور فحش کلام نہیں کرنا چاہیے، فسق و فجور اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور حج میں جھگڑا اور اختلاف کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی تم خیر اور بھلائی کے کام کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور تم توشہ سفر اختیار کرو، سب سے بہترین توشہ سفر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے بندوں کو حج سے متعلق باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ حج کے چند مقررہ مہینے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ان مبارک مہینوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں بیت اللہ شریف کا اس کی ابتدائی تاریخوں میں احکام شرع کے لحاظ سے حج کیا جاتا ہے، تو اس کا ذکر ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پر حج کیا، صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو اپنی تعلیمات کے ذریعے سے آراستہ پیراستہ کیا، اور ان کے ذریعے سے ہم تک وہ احکام پہنچے ہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے ہم بات جب کرتے ہیں تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج افراد ہے، دوسرا حج تمتع ہے، تیسرا حج قران ہے۔ تو حج کی یہ 3 قسموں میں حج افراد جو ہوتا ہے، صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اس میں، اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ ایک طواف قدوم کے نام سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیشگی سعی کرنا چاہیں تو کر لے سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ 8 تاریخ کو مینا جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفات میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد والی رات مزدلفہ کو آتے ہیں، 10 تاریخ پھر مینا آتے ہیں، جمرے کی رمی کرتے ہیں۔ قربانی دینا ان کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور سر کے بال مڑا کر احرام کی پابندیوں سے باہر آ کر بیت اللہ شریف کا وہ طواف کرتے ہیں، اور پہلے سعی نہیں کیے ہیں تو اب سعی کر لیتے ہیں۔ اس طرح حج کی نیت سے احرام باندھ کر صرف حج ہی کرتے ہیں، اور اسی احرام سے حج ادا کرتے ہیں جو احرام انہوں نے حج کی نیت سے باندھا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم حج تمتع کی جو ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو
حج کا احرام باندھ کر بنا عرفات و مزدلفہ پھر بنا ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ادا کیا گیا اور پھر اس کے بعد حج بھی ادا کیا گیا، اور دونوں کے درمیان احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کا ان کو موقع ملا۔ تیسری قسم حج قران کی ہے کہ میقات سے ایک آفاقی حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد عمرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد احرام کی پابندیوں میں ہی رہتا ہے وہ، پھر 8 تاریخ کو مینا جاتا ہے، پھر 9 کو عرفات، پھر اس کے بعد والی رات مزدلفہ، پھر اس کے بعد 10 کو مینا آتا ہے، اور پھر جمرے کی رمی کرنے کے بعد قربانی دے کر بال منڈوا کر غسل کر کے معمول کے لباس میں آ جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ الحمدللہ حج کی قسم سے حج کیا جاتا ہے۔ تو 3 قسمیں ہیں، تینوں کے احکام جدا جدا ہیں، مختصر ہم نے آپ سے عرض کیا۔ حج تمتع اور حج قران میں قربانی واجب ہے، اور حج افراد میں قربانی مستحب ہے۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے حج افراد ہی کرنا ہے، حل میں رہنے والوں کے لیے بھی افراد کرنا ہے، جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں وہ تینوں قسموں سے بھی حج کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال پوچھیں اپنا۔ جی نیوز اردو کی ٹیم کو میں پورا مبارکباد دیتا ہوں مقدس مہینے کے ذوالحجہ کی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارکباد۔ مفتی صاحب کی اور آپ سبھی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی بڑا مقدس مہینہ ہے، اور ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ السلام ہمارے مذہبی معاملات میں غیر مسلم لوگ کی ہمیں رائے دیتے ہیں کہ آپ قربانی جانور ذبح کی جگہ آلو اور پیاز کاٹ دیجیے گا تو آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ یہ اس کا متوازن ہے؟ اگر ہم آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال کیا؟ جو پروگرام سے متعلق کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے آج۔ پروگرام سے متعلق ہے، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہاں پہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو مفتی صاحب سے جو سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے میرا یہ کہ کیا اس کا کوئی متوازن ہے، جانور ذبح نہ کریں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم آپ؟ اتراکھنڈ سے بات کر رہا ہوں۔ جی اتراکھنڈ سے بات کر رہا ہوں، بریلی۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر پائے کسی مجبوری کے تحت، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، اس کا متبادل کیا ہے قربانی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تکمیل میں ادا کی جاتی ہے۔ صاحبان نصاب پر قربانی واجب ہے۔ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، خوشحالی اور وسعت نہیں رکھتے، وہ اگر دیں گے تو ان کے لیے مستحب ہے۔ لیکن قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ قرآن میں بھی اس کا حکم ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ متعدد آیات میں قربانی دینے کا ذکر ہے۔ جب سے قربانی مقرر کی گئی اس وقت سے آج تک کبھی موقوف نہیں ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرما رہے، جلوہ افروز رہے، اور آپ برابر ہر سال قربانی دیا کرتے۔ تو لہٰذا قربانی کو ترک نہیں کیا جائے گا، قربانی کا کوئی متبادل تلاش نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی خیر خیرات، نفل کام اور غریبوں کی مدد، یتیموں کی دستگیری، بیواؤں کی حمایت کے حوالے سے رفاہی کام جتنے بھی آپ کرنا چاہیں وہ مستقل طاعت ہیں اور نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، کیجیے، اور کرنے کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں صاحبان نصاب پر قربانی جو واجب ہے وہی قربانی انہیں ادا کرنی ہے۔ اور اس میں کیا ہے، شریعت نے بڑی آسانی فراہم کی ہے۔
یہ ہمارے ذہنوں میں الجھنیں کیا آ گئی ہے کہ ہم اپنے مقام پر ادا نہ کر سکتے ہیں تو کیا متبادل ہے، ہم پوچھ رہے ہیں. دیکھو بذات خود آپ اگر قربانی نہیں ادا کر سکتے ہیں تو اپنا نمائندہ بنا کر، وکیل بنا کر کسی سے کسی اور مقام پر بھی، حتیٰ کہ کسی اور کنٹری میں بھی قربانی دلوانا چاہیں تو دلوا سکتے ہیں. شریعت نے تو اتنی گنجائش رکھی ہے. اور 10 تاریخ کو آپ دن میں نہیں کریں تو رات میں کریں، وہ بھی اگرچہ کہ مکروہ ہے مگر پھر بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے. اور ایک دن نہیں رکھا گیا ہے، 3 دن رکھے گئے ہیں اور 2 راتیں ہیں اس میں، 10 تاریخ اور 11 تاریخ اور 12 کے بعد والی رات میں نہیں ہے، 10 کے بعد والی 11 کی رات میں بھی ہے، 11 کے بعد والی 12 کی رات میں بھی ہے. تو اتنا ایک وقت اس کا کشادہ ہے. اور اس میں بھی کیا ہے کہ آپ خود اپنے گھر میں ادا کریں، یہ سہولت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اجتماعی طور پر جہاں جہاں قربانیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی آپ اپنا حصہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی قربانی ادا ہو سکتی ہے. تو لہٰذا قربانی کے دنوں میں بدل کے بجائے قربانی ہی کرنے کی کوشش کی جائے. خدا نہ خواستہ، صد بار خدا نہ خواستہ کہیں پر اتنی پابندی اور اتنی رکاوٹ آ گئی ہے کہ جانور کی قربانی بندہ دے ہی نہیں سکا. اگر ایسا ہو چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ پوری کوشش کے بعد بھی اگر قربانی ادا نہیں کر سکا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، تو پھر بعد میں اس کو وہ دن 12 تاریخ تک کوشش کرنا ہے. نہ ہو سکنے کی صورت میں وہ جانور خرید چکا ہے تو زندہ جانور صدقہ کر دے، اگر نہیں خریدا ہے تو جانور کی رقم جتنی بنتی ہے وہ صدقہ کر دے. یہ شریعت کا حکم ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں، مجھے نعت سننا تھا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا بات کروں میں کرنا میں گلبرگہ. جی سوال کیا آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ آدمی نماز میں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، کیا دے رہا تھا، قربانی جائز جگہ دینے کا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، گلبرگہ سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا روزہ نہیں رکھتے ہیں اور وہ قربانی دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے رمضان کے روزے ہر بندے مومن کے لیے فرض ہے، اس میں کوتاہی کرنا اس کے لیے جائز نہیں. اگر کسی نے روزے نہیں رکھے ہیں تو اس نے ایک فرض کو ترک کیا ہے، اس پر قضا لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے. ایسا ہی کوئی اگر پنجگانہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ نمازیں اس پر لازم اور فرض ہیں کہ وہ پڑھیں. اگر ترک کر دیا ہے تو جتنی نمازیں اس نے ترک کی ہیں ان نمازوں کا حساب کرتے ہوئے ان کی قضا ادا کرتا جائے. لیکن اس کی وجہ سے اس جی قربانی مستقل ایک عبادت ہے، یہ بھی مستقل ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. نماز اگر نہیں پڑھا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے کہہ کر اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھئی تمہاری قربانی صحیح نہیں ہے کیونکہ تمہاری نماز اور روزہ نہیں ہوئی. غلط بات ہے. یہ اس کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے گا، روزے کی طرف متوجہ کیا جائے گا. اس کی اس غفلت کی وجہ سے قربانی اس سے ساقط نہیں ہوگی. قربانی اگر وہ کرے گا تو اس کے ذمہ اگر واجب ہے تو اس پر لازم ہے کہ کرے. اگر نفل بھی قربانی کرے گا تو اس کو ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. یعنی ایک نیکی کا نہ کرنا دوسری نیکی سے اس کو روکتا نہیں ہے، بلکہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، توفیق شامل حال ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی ایسا کوئی کسی کو مشورہ نہ دے، حتیٰ کہ کوئی فاسق و فاجر بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، سماج و معاشرے میں خراب انسان بھی ہے، اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہیے کہ او ہو تم نیکی کر رہے ہو جبکہ تمہاری تو زندگی ایسی ہے. نہیں، ایسا تانا نہ دیا جائے. اللہ سے اس کے لیے خیر کی دعا مانگی جائے، ہدایت اور توفیق کی دعا مانگی جائے اور پیار و محبت سے اسے سمجھایا جائے جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ایک کالر کی فرمائش آئی ہے کہ نعت پیش کی جائے تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب سے کہ ایک نعت پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے. جی ملک صاحب. کھلا ہے سبھی کے یہ باب رحمت، کھلا ہے سبھی
باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیائے نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا کیا بات مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب بہت خوب میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرا سر ہے شایان تاج بلال کیا بات، بہت خوب اسماعیل صاحب، کیا بات کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب، آپ بھی حیدرآباد سے جڑے ہیں. آپ دونوں مہمانان کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، استقبال ہے. اور آئیے ناظرین، بریک کے بعد ایک اور کالر کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہو پا رہے ہیں پبلک کے لیے، تو ایسی صورت میں عید الاضحیٰ کی نماز کا اہتمام وہ لوگ کس طرح سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، عید الاضحیٰ کی نماز یہ بھی واجب ہے جیسا عید الفطر کی نماز واجب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اور قربانی دینے کا حکم فرمایا. تو اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی ہے. آپ کے اقتداء میں صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے اور آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو لہٰذا عید الاضحیٰ کی نماز کے سلسلے میں یہ ہے
کہ جیسا جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں ویسا ہی عیدین کی نماز کے لیے بھی شرائط ہیں. ان شرائط کی تکمیل جہاں ہو رہی ہے وہاں عید الاضحیٰ پڑھنا ہی ان کے ذمے لازم اور واجب ہے. اگر کوئی ایسے حالات رونما ہوں کہ جس کی وجہ سے شرائط عید کے پائے نہ جائیں، اس کو قائم وسیع پیمانے پر مجموعی طور پر جمہوریت کے ساتھ تمام مقتدیوں مصلیوں کے ساتھ نہ ہو سکے، تو ان کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو صورت بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں قائم کریں یا عیدگاہ میں قائم کریں یا کسی بھی ایسے کھلے مقام پر جہاں ہر کسی کو بلا روک ٹوک کے آنے کی اجازت ہے، یا کسی بھی مقام پر کسی بھی عمارت میں جہاں بلا کسی رکاوٹ کے ہر کسی کو شریک نماز ہونے کی اجازت ہے، تو وہاں نماز پڑھی جائے گی. خاص عیدگاہ ہی میں، خاص مسجد ہی میں، ضروری نہیں کسی بھی ایسے مقام پر، حتیٰ کہ فنکشنز ہال وغیرہ میں بھی بشرطے کہ اجازت ہو، اذن عام ہو اور اس میں شرعی جو اصول بتائے گئے ہیں شرائط اس کی تکمیل ہوتی ہو، تو وہاں بھی ادا کی جا سکتی ہے. اس لیے عیدگاہ کی شرط اس میں نہیں ہے. عیدگاہ میں بہت بڑی تعداد میں جمع ہونے میں مسائل ہیں، یا بہت بڑی تعداد میں کسی مسجد میں جمع ہونے میں مسائل ہے، تو پھر فاصلے کے ساتھ تعداد اتنی نہ ہو تو متعدد مقامات پر، مختلف مقامات پر جماعتیں قائم کی جائیں، تو شرعاً یہ بھی جائز ہے. اس طرح بھی یہ اسلام کا عظیم ترین واجب عمل انجام دیا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب جیسے قربانی کی اگر ہم بات کریں تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ احتیاط برت رہے ہیں، نہ کوئی کسی کے یہاں جا رہا ہے نہ کسی کو مدعو کر رہا ہے. تو اگر قربانی کوئی کرتا ہے تو گوشت جس کو دیا جاتا ہے وہ بھی احتیاط برتتا ہے، گوشت دینے والا بھی احتیاط برت رہا ہے. تو ایسی صورت میں جو قربانی کر رہا ہے کیا وہ گوشت پورا استعمال کر سکتا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. حالات کے تناظر میں جی یہ بھی لوگوں کے علم میں رہنا چاہیے کہ کورونا وائرس کے سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر لوگ اختیار کر رہے ہیں اور ان کو کہا بھی جا رہا ہے اس سلسلے میں، تو اس پس منظر میں اگر کوئی قربانی کا گوشت کسی کو دینے کے لیے جانے میں بار محسوس کر رہا ہے، یا لینے والا لینے میں اس کی وجہ سے اندیشہ محسوس کر رہا ہے، کس کے گھر کے کیا حالت ہے، کون مریض کس قسم کا ہے نہیں پتہ، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ قربانی دینے والا پورے جانور کی قربانی کا گوشت یعنی مکمل گوشت خود بھی اپنے گھر میں رکھ کر استعمال کر سکتا ہے. اسی وقت تقسیم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، 3 دن کے اندر ہی گوشت تقسیم ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس کو محفوظ رکھ کر بعد میں حسب سہولت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، سکھا کر کباب بنا کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یا فریزر میں رکھا ہوا بعد میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اگر نہ تقسیم کر کے خود بھی پورا گوشت استعمال کر لیں گھر میں، تب بھی اصل قربانی تو ادا ہو جاتی ہے، واجب اس کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے. یہ تقسیم کا جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک خود اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں ہمسایوں کے لیے، اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے لیے، غرباء اور فقراء اور مساکین کے لیے. تو 3 حصے ہیں، ایک خود کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اور ایک غریبوں مسکینوں فقیروں کے لیے. تو ایسی صورت میں وہ 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے تقسیم میں مسائل ہیں تو تقسیم کی وجہ سے آدمی اصل واجب کو نہ چھوڑے، قربانی جو واجب ہے وہ ادا کر دے. اگر اس طریقے پہ گوشت کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، خود بھی تناول کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ کسی جگہ آپ کروا رہے ہیں، وہاں سے گوشت منگوانے میں آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ جہاں کروا رہے ہیں انہی کو ذمہ داری سونپیں کہ وہ حسب سہولت تقسیم کر دیں یا وہ خود رکھ لیں، تو یہ بھی جائز ہے. جی بہت اچھی بات کہی. اور ایک نیا پہلو آپ نے بتایا کہ 3 حصے کرنا چاہیے، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ہم جو ہے فریزر میں رکھ سکتے ہیں، اس کو سیو کر سکتے ہیں، بعد میں جو ہے ہم تقسیم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پلک نما حیدرآباد سے کر رہی. جی. اور ان کے مرحوم کے قربانی دے سکتے کیا؟ ٹھیک.
मेरे शौहर की कुर्बानी दे सकती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। सवाल पूछिए अपना। हजूर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक आपसे सवाल करता हूँ कि सुनते रसूल पे ब्लेड फेरना जो है ये कैसा है? क्या ये कुर्बानी नहीं है? क्या चीज़? सुनते रसूल पे दाढ़ी पे ब्लेड फेरना कैसा है? क्या ये कुर्बानी नहीं है कि अगर हम दाढ़ी रखें? ठीक, और कोई सवाल आपका है? नहीं, बहुत शुक्रिया। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फज़ाइल हज। जी वालेकुम सलाम। जी आप कहाँ से बात कर रही हैं बेटा? हम श्रीनगर से कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। सवाल हमारा है कि एक नात की फरमाइश हो जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब हैदराबाद से मोहतरमा ने सवाल किया था कि मरहूमिन की कुर्बानी क्या करना पहले चाहिए या पहले जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है उसको जो वाजिब है उसको करना चाहिए? क्या मरहूमिन की कुर्बानी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहूमीन की तरफ से क़ुरबानी करना ये मुस्तहब है, करेंगे तो अजर सवाब मिलेगा, लेकिन अपनी वाजिब क़ुरबानी को न तर्क करें। अगर किसी पर ख़ुद क़ुरबानी वाजिब है तो वो अब ये सोच कर कि मैं अपनी क्या वाजिब अदा करूं, मैं अपने मरहूम रिश्तेदार की तरफ से कर देता हूं, तो ये सही नहीं है। वाजिब क़ुरबानी बराबर अदा करें, इसके साथ साथ मरहूमीन की तरफ से अदा करें। मोहतरमा दरियाफ्त कर रही थी कि उनके मरहूम शौहर की तरफ से कुर्बानी करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छा जज्बा है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए, बराबर कीजिए। मगर ज़ेवरात वगैरह की वजह से और कुछ सरमाए की वजह से आप पर कुर्बानी वाजिब आती है तो आप अपनी कुर्बानी ज़रूर करवाइए, उसके साथ साथ अपने मरहूम शौहर की तरफ से करवाइए। अगर उन्होंने वसीयत की है और वसीयत की बुनियाद पर आप कर रही हैं तो ये मसले को भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। अगर कोई मरहूम अपने इंतकाल से पहले अजीज़ों को, अपने बच्चों को या अपने मुताल्लिकीन को या वारिसीन को ये कह दे कि मेरी तरफ से मेरे इंतकाल के बाद ये वसीयत है कि आप कुर्बानी करें, तो उस वसीयत की बुनियाद पर की जाने वाली कुर्बानी में गोश्त को तकसीम कर देना चाहिए, खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अपनी तरफ से अगर खुशदिली से इसारे सवाब की नीयत से मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर वो गोश्त को जैसा अपनी तरफ से कुर्बानी करने की सूरत में 3 हिस्से किए जा सकते हैं वैसा इसमें किए जा सकते हैं और पूरा भी गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मकसूद कुर्बानी क्या है? गरीबों का ख्याल रखा जाए, औरों तक गोश्त को पहुंचाया जाए जिन तक आम तौर पर गोश्त पहुंचता नहीं है, जो सकत नहीं रखते खरीदने की। और यहाँ मैं एक मसले को भी वाज़े कर देता हूँ कि बिलउमूम हमारे पास हदिया तोहफे का एक ज़रिया है कि कुर्बानी में आप अगर गोश्त मेरे पास भेजें तो मैं आपके पास भेजूँ। बेशक ये तो अच्छा है कि एक दूसरे को देते रहने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन तकरीबन सरमायादारों ही में गोश्त गर्दिश करता रहता है। हमारे पास से आपके पास पहुंचा, आपके पास से हमारे पास पहुंचा, इसमें गुरबा बिलउमूम नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। बल्कि रानों के भेजने का जो हमारे पास सिस्टम चल पड़ा है कि एक रान का गोश्त आपने मुझको भेजा तो मैंने आपको भेजा, फिर उसने मुझको भेजा, फिर मैंने उसको भेजा, ये जो सिलसिला चल पड़ा है। इसके बजाय गोश्त को आप काट कर उसके पार्ट्स और हिस्से बनाकर तमाम के तमाम ज़रूरतमंदों तक हस्बे अहकाम शरा तकसीम करेंगे तो ये और अहसन और बेहतर और मुस्तहसन और खूब सवाब का बाइस और ज़रिया बनेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं सलीम जहाँ हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा भी बाहर है और मेरी शौहर भी बाहर है, और इस वबा में मैं कहीं जा भी नहीं सकती और ला भी नहीं सकती, और ये वबा है तो दे भी नहीं सकती, तो मैं उस बिना पर मैं क्या करूँ? ठीक, आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम इनामुल्लाह खान है।
जी मेरे इनाम, को एक सवाल करना है मुफ्ती साहब से, जी तो कुर्बानी के बारे में। जी ये कुर्बानी के बारे में आजकल तो कोरोना वायरस का बहुत चल रहा, जी तो कुर्बानी के बजाय अगर यही कुर्बानी की जो हमारी नीयत तो कुर्बानी देने की है, कुर्बानी की वजह से हम जो हम ये पैसा जो है ना हमारे जो गरीब जो मुसाफिर है, रिश्तेदारों में जो मुसाफिर जो भी है उनको ये पैसा उनको दे सकते हैं, ठीक, तकसीम कर सकते पैसा है, क्योंकि मुसाफिर बहुत है आजकल, तो हालात तो बहुत खराब है इंडिया में। जी हाँ, तो उस सिलसिले में मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, वजाहत करना चाह रहा हूँ इस मामले में। जी इनामुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया दुबई से कॉल करने के लिए। प्रोग्राम जो है आप देखते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी मुफ्ती साहब, हैदराबाद से मोहतरमा ने सवाल किया था कि इनका बेटा बाहर है और ये कहीं आ जा नहीं सकती हैं ऐसी, और शोहर भी बाहर है, तो ऐसी सूरत में ये क्या करे? कुर्बानी को लेके ये कुछ पूछना चाह रही थी, आवाज़ इनकी सही नहीं आ रही थी, तो ऐसी सूरत में ये क्या करे? जी हाँ, देखिए मोहतरमा ने जो दरियाफ़्त किया कि उनके शौहर भी बाहर किसी मुल्क में हैं और उनके फ़र्जंद भी बाहर किसी मुल्क में हैं और वो शहर में हैं, हैदराबाद के अंदर हैं, और वो कहीं जा आ नहीं सकती हैं, तो कैसे वो कुर्बानी करें? तो इनके लिए कब शरीयत ने कहा है कि वो खुद जाकर जानवर लाकर कुर्बानी करें? अगर आपके लिए ये सहूलत नहीं है, शहर में किसी से आप मंगवा नहीं सकती, खुद जा आने के लिए मसाइल है, तो आप अपने शौहर से या अपने फर्जंद से जो बाहर रहते हैं कह दें। तो आजकल ऑनलाइन भी रकमें भिजवा कर इज्तिमाई कुर्बानियाँ जहाँ हो रही है उन पर अगर एतमाद और भरोसा हो तो उनके पास भी कुर्बानी करवा सकते हैं। यानी इसमें शरीयत बहुत बड़ी वुसअत और गुंजाइश रखी है। बज़ात खुद आप गोश्त जानवर लाकर ज़बाह करें ये भी ज़रूरी नहीं है, और ख़वातीन और मस्तूरात के लिए वैसे भी बेहतर यही है कि वो किसी को वकील बनाकर ही कुर्बानी दिलवाएं। तो अगर वो खुद जाकर लाने में दिक्कत महसूस करती हैं तो फिर वो और दीगर अपने ज़िंदगी के ज़रूरियात की तकमील कैसे कर रही हैं? तो ज़ाहिर है कि किसी से मंगवाती हैं, ऑनलाइन जो है ख़रीदारियाँ हो रही है, घर तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसी तरह किसी भी ऐसे मकाम पर आजकल एलानात भी अखबारात में भी आते हैं और मीडिया के ज़रिए से भी पहुँचते हैं कि भाई फ़लाँ जगह इज्तिमाई कुर्बानियों का नज़म किया गया है। तो आपको अगर उन पर एतमाद है तो ऐसे मकाम पर, ऐसे इदारों पर या ऐसे तंजीमात के पास अपनी रकम को ऑनलाइन भिजवाएं और उनको पाबंद करें और वो मतलूबा शराइत का जानवर लेकर ज़बाह कर दें और वो तकसीम कर दें, उनको इख्तियार दे दीजिए। तो इस तरह से भी कुर्बानी हो सकती है। कुर्बानी से बचने के बजाय उसके लिए जो शरीयत ने शक्लें बताई है, वुसअत और गुंजाइश के दायरे में जो सूरतें बताई है उसको इख्तियार किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब भी हैदराबाद से जुड़े हैं। तो मलिक साहब, एक हमारे कॉलर की फरमाइश है नात की, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक नात आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। हुई उम्मीद बराबर मदीना आने वाला है, हुई उम्मीद बराबर मदीना आने वाला है। झुका दो अब अदब से सर, झुका दो अब अदब से सर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। ठहर जा रूहे मुज़तर तू, निकल जाना मदीने में। क्या बात। ठहर जा रूहे मुज़तर तू, निकल जाना मदीने में। खुदारा अब न जल्दी कर, खुदारा अब न जल्दी
آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ میری ہو آرزو پوری، مجھے مل جائے منظوری، میری ہو آرزو پوری، مجھے مل جائے منظوری، بقیع پاک کی سرور، بقیع پاک کی سرور، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ اٹھو اتار اب اٹھو، ذرا تو غور سے دیکھو، اٹھو اتار اب اٹھو، ذرا تو غور سے دیکھو، وہ چھایا نور ہر شے پر، وہ چھایا نور ہر شے پر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اسماعیل علی خان صاحب، کیا کلام ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا انعام اللہ صاحب نے دبئی سے کیا تھا کہ اگر قربانی کی نیت کر لی ہے اور کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی مجبوری وغیرہ جو بھی رہی ہو، قربانی اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا یہ قربانی کا پیسہ غریبوں میں، مسکینوں میں یا پھر مدارس وغیرہ کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ قربانی 10، 11، 12 یہ 3 تاریخوں میں واجب ہے، اس سے پہلے واجب نہیں ہے۔ جب وہ تاریخ، جیسے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے کے بعد روزے فرض ہوتے ہیں اور روزوں کی ادائیگی انسان پر متحقق ہو جاتی ہے، پہلے سے آدمی روزے کی نیت کر لے سکتا ہے کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا، لیکن اس کا حکم کیا ہے کہ وہ رمضان میں روزے رکھے۔ اور رمضان میں اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو پہلے سے وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا رمضان آنے کے بعد کہ میں روزہ رکھوں۔ اور رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا، وہ دن گزر گیا اور بیمار ایسا ہوا کہ پھر صحت یابی کی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کہہ چکا کہ وہ ایسے ہی بیمار رہے گا اور روزہ مشکل ہے، تو پھر اب وہ روزوں کا فدیہ دے گا۔ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں قربانی کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح وقت سے پہلے وہاں ہم روزہ کا وقت آئے گا روزہ رکھیں گے، نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ دیں گے، تو اسی طرح سے قربانی ہم پر واجب ہوگی 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں ہم صاحب نصاب ہوں گے تب، تو ہم پہلے ہی سے ہم ادا نہیں کر سکیں گے، لہٰذا صدقہ کر دیں، وہ رقم کسی غریب و فقیر کو دیں گے، یہ ایسی پلاننگ کر کے ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس دن کا انتظار کرنا ہوگا، 10 تاریخ کا دن آئے گا تو ہم اللہ کے نام پر قربانی دیں گے۔ اگر جانور نہیں خریدے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، رقم رکھیے گا، جانور خرید سکتے ہیں تو خرید کر کیجئے، یا کسی جگہ حصہ لے کر کروا سکتے ہیں تب کروائیے۔ یہ بھی اگر نہیں بن سکا 10 کو 11 کو کوشش کیجئے، 11 کو نہیں ہو سکا 12 کے دن کوشش کیجئے، اور اگر کسی طرح سے بھی ایسے راستے بند ہو جائیں کہ نہ آپ خود کر سکیں نہ کہیں کروا سکیں، تب پھر 12 کا دن نکل گیا تو پھر وہ رقم اگر آپ کے پاس جو قربانی کی نیت سے آپ نے رکھی ہے اس پر آپ پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کریں، یا جانور خرید کر رکھے تھے اور ذبح نہیں کر سکے تو صدقہ کریں۔ تو یہ کب ہے؟ 10، 11، 12 3 دن گزر جانے کے بعد ہے۔ جو بھی حضرات اس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں میں ان کو اچھی طرح سے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں نہ کر سکنے کے باعث ان پر صدقہ واجب ہوگا، جانور خیرات کرنا ہوگا اگر خریدا ہے، نہیں تو وہ قربانی کے جانور کی اتنی رقم، یا بڑے جانور میں حصہ لینے والے تھے تو اتنی رقم صدقہ کرنا واجب۔ کب ہے یہ؟ 10، 11، 12 کو نہیں، 10، 11، 12 کو نہ کر سکنے پر، گزر جانے پر۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے گا اب ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، ہم قضا کب پڑھیں گے؟ ظہر کا وقت جب تک رہے گا تب نہیں، وقت گزر گیا نہیں پڑھے تو قضا۔ یا جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ جمعہ نہ پڑھے تو کیا کرے گا؟ جمعہ مس ہو گئی تو پھر اس کے بدلے میں ظہر پڑھے گا۔
لیکن جمعہ سے پہلے ہی کوئی اگر سوچے میں جمعہ مس کر کے ظہر پڑھ لوں تو یہ نہیں چلے گا. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی واجب ہے. اگر نہیں کر سکنے کی صورت میں دن گزر جائیں, کسی وجہ سے نہ ہو سکے, یا غفلت کی وجہ سے ہو یا مجبوری کی وجہ سے ہو, تو توبہ کرنا پڑے گا. غفلت کی وجہ سے کرنے پر, مجبوری کی وجہ سے ہو تو پھر وہ جو کچھ بھی قربانی کا جانور خریدا ہے تو جانور, ورنہ اس کی رقم صدقہ کرنا ہوگا. اس طرح سے 10, 11, 12 کو نہ کرنے کے باعث آپ بعد میں صدقہ کریں گے. پہلے سے آپ ارادہ رکھ کر کوشش کیجئے, جیسے میں نے طریقے بتائے ہیں کہ خود کیجئے یا کسی جگہ کروائیے یا کسی اور ملک میں پیسے بھیج کر کروائیے. اور یاد رکھیے کسی کو ضرورت پیسوں ہی کی نہیں ہے, ایک غریب کے لیے گوشت کی بھی ضرورت ہے. اور یہاں ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. ہمیں شریعت نے کہا ہم حج کریں, ہم کہیں حج میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, میں اس کے بجائے 10,000 لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا یا غریبوں میں پیسے تقسیم کر دوں گا. تو یہ عبادتیں کیا ہے, ہر قسم کی ہم پر اللہ نے فرض کی ہے. غریبوں کی خدمت بھی ہے, یتیموں کی ہم خدمت بھی کریں, ساتھ ساتھ نمازوں کے لیے نمازیں رکھی گئی ہے, روزے رکھے گئے ہیں, زکوٰۃ ہے اور قربانی ہے, حج ہے. تو جو عبادتیں ہمارے رب نے ہم پر مقرر کی ہیں, ان عبادتوں کا جو طریقہ بتایا گیا ان طریقوں سے ہم عبادت کریں. اس کے علاوہ اور طریقوں سے خیر خیرات کریں, بہت اچھی بات ہے. یہ بیماری کے باعث لوگ جتنے پریشان ہیں ان کی مدد صرف قربانی کی رقم سے نہیں ہوگی نا. کیا صرف قربانی کے جانور کی اتنی ہی رقم ہم لوگ خیر خیرات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہمارے پاس جو بال بچوں کو کھلا رہے ہیں اس میں کچھ کم کر کے کیجیے, یا اور زائد جو رقومات ہے اس کو خرچ کیجیے. اس بات کو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین سمجھے ہوں گے. اللہ کرے کہ ہمیں دین کا فہم عطا کرے اور ہم حالات کو بھی سمجھیں, شریعت کے احکام کو بھی سمجھیں, اور اس میں جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے دیں. اور کبھی بھی یاد رکھیے کسی کو بھی آپ باعث سے کسی کے لیے اذیت اور زحمت بھی نہ بنے. اپنے اصول پر, اسلامی قوانین پر, شرعی حدود میں رہتے ہوئے جو تعلیمات ہمیں دی گئی اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. کسی سے چھیڑخانی بھی نہیں کرنی ہے اور کوئی اصول اور ضوابط کو وہاں کے ملک کے کسی مقام کے توڑنا بھی نہیں ہے. بہت ہی امن کے ساتھ, بالکل پرامن طریقے پر, راحت کے ماحول میں, صفائی اور طہارت کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ قربانی دے. اور کوئی گندگی غلاظت کو نہ پھینکے, صاف ستھرا رکھے, حتیٰ کہ چمڑا اس کے مقام پر پہنچائیں اور جو کچھ گندگی ہے غلاظت اٹھا کے پھینکے, صفائی کا بندوبست کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے, برکتوں سے, رحمتوں سے مالا مال کرے, تمام دنیا کو اس بلا سے محفوظ فرما دے. آمین. مفتی صاحب, حج تو ہر ایک عاقل اور بالغ پر فرض ہے, شرط یہ کہ صاحب استطاعت ہو اور عاقل اور بالغ ہو. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ حج کرنا چاہ رہے تھے یا عمرہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں جا پائے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے, کیا حکم ہوگا؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے. دیکھیے, جس کسی شخص پر حج فرض ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے. لیکن اب حج کو جانے کے لیے لوگ تیار ہیں, مگر یہ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن کی وجہ سے جا نہیں پا رہے ہیں, پابندیاں لگ گئی ہیں. اب ایسے میں کوئی انتقال کر جائے تو ان کا یہ جو فریضہ ہے, اگر وہ وصیت کر جائیں تو ان کے ورثہ ان کے اس مال سے جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں, طریقہ جو وارثوں میں بڑھتا ہے اس میں سے 1/3 کے حد تک ان کی وصیت کی تکمیل کریں گے, اور کوئی بھی جا کر حج بدل کریں گے یا کسی کو بھیج کر حج بدل کروائیں گے. اور اگر وصیت نہیں کر کے ویسے انتقال کر گئے ہیں تو بھی ان کے اوپر اخلاقی ذمہ داری آتی ہے کہ جس مرحوم نے آپ کے لیے پراپرٹی, جائیداد, طریقہ, مال, اسباب چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا ہے, آپ ان کا حج خود کریں یا کسی کو بھیج کر کروائیں. بعد میں جب حالات اچھے ہو جائیں, اللہ کرے کہ یہ وبا کا خاتمہ ہو, جلد حالات معمول پر آ جائیں, زندگیاں معمول پر آ جائیں, سارے کے سارے پر نور قافلے مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ کی طرف, حرمین کی طرف چل پڑے, تو یہاں یہ ہے کہ حج ان کے ذمے جو ہے اس کی حج بدل کے طور پر بعد میں کروانا ہوگا. ایسے عمرے کا جہاں تک معاملہ, عمرہ واجب نہیں ہے, سنت موقدہ ہے. اگر وہ نہیں کر سکے, انتقال کر گئے, تو ان کا عمرہ کسی پر واجب نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا یا کروائے گا تو یہ ثواب پہنچے گا ان کو. مگر حج کا جہاں تک معاملہ ہے, حج وہ اگر جیسے کورونا کے باعث یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا سکے, یا خدا نخواستہ بیمار خود ہو جائیں, اسباب تو ہے جانے کے لیے لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے ہیں, تو جیسے حج بدل کروانا ہے ایسے ان کو بھی حج بدل کروانا ہوگا. وصیت کرنی ہوگی, اگر نہیں کر کے انتقال کر گئے تو آئندہ
جب بھی حالات سازگار ہو جائیں ان کے ورثہ خود حج کریں ان کی طرف سے یا کسی کو بھیج کر کروائیں. جی مفتی صاحب، پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ چلتے چلتے ایک دعا بتا دیجیے جو ہمارے ناظرین جو ہیں ان دنوں میں کریں، عید بقرعید تک یا اس کے بعد بھی کوئی ایک دعا چھوٹی سی بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحت و عافیت سے نوازے گا، وبائی امراض سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق میں آپ کو، ہم کو، سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک میں رہنے والوں کو، تمام ممالک میں رہنے والوں کو محفوظ رکھے، تمام انسانیت کو، تمام عالم کو امن عطا فرمائے اور ہمارے تمام مشکلات کا خاتمہ فرمائے، پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان کے ساتھ اٹھائے، محشر میں اپنے حبیب پاک کی شفاعت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک